السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے جو ہے نا محبوب کے میلاد کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا یہ بھی فرما رہے ہیں، اور بے شمار اس میں چیزیں ظاہری چیزیں بھی ہیں، اس میں باطنی چیزیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا میلاد کا ذکر فرمائے کہ تم میں ہم نے رسول کو بھیجا، تم میں تشریف فرمائے ہوئے ہمارے رسول، ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرمائے ہوئے، تشریف لائے تمہارے لیے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، یعنی ہماری مصیبت ہماری پریشانی میں پڑنا، ہمیں تکلیف ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا گزرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے کہ ہم تکلیف میں گزرے۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت، اب تکلیف کہاں ہوتی، پریشانی کہاں ہوتی، مصیبت کہاں آتی ہے، دل میں آتی ہے، ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ہیبت میں آ جاتے، ہم جو ہے نا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیا، تو ہماری مصیبت میں پڑنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا گزرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی کہ ہم مصیبت میں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجے اور فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا محبوب تم کو بھیجا ہے جو تمہاری مصیبت پر پڑنے، تم جب مصیبت میں ہوتے یہ گرا گزرتا میرے محبوب کو، میرے محبوب ناپسند فرماتے، میرے محبوب کو تکلیف ہوتی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہے کہ ہم جو ہے ہماری تکلیف ہم مصیبت میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا محبوب تم کو دے دیا ہوں کہ وہ تمہاری مصیبت پر، تمہیں جب مصیبت آتی، حالانکہ تم سے کوئی غرض نہیں ہے مگر تم امتی ہو، تم سے اتنی محبت فرمانے والے، تمہارا اتنا خیال کرنے والے کہ تم مصیبت میں ہوتے ہو تو گرا گزرتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے، مطلب ہمارے چاہنے والے، ہماری بھلائی کے چاہنے والے۔ اب دیکھو ہر ایک کی جو ہے نا ہم ہر ایک کوئی ہر آج زمانہ کیسا ہے، ہر کوئی چاہتا کہ میرے گھر میں ہر کام ہو جائے، انہیں دوسروں کا سوچ رہا ہی نہیں آج، مطلب ایک ماں باپ ہے انہیں بول رہے ہیں ہمارے گھر کا ہو جانا، ہمارے بچوں کا اچھا ہو جانا، دوسروں کا چھوڑ دو، ہمارے بچوں کا اچھا ہونا، ہمارے ماں باپ کا اچھا ہونا، ہمارے بھائی کا اچھا ہو جانا، ہماری بہن کا اچھا ہونا، اچھا ہے سوچنا چاہیے، کم از کم یہ سوچ تو ہونا چاہیے، گھر والوں کا تو اچھا ہونا چاہیے، دوسروں کا نہیں تو نہیں، یہ تو ایک منیمم تو اتنا لیول آنا چاہیے کہ ہمیں گھر والوں کا تو بھی خیال کرنے امانت کا احساس رکھے۔ تو ایک یہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے خیر خواہ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے کہ میں جو محبوب بھیجا ہوں یہ ایسے محبوب ہے تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے، مطلب تمہاری خیر خواہی چاہنے والے ایسے محبوب کا میلاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آمد سے کیا ملا کہ ہم مصیبت میں پڑے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف دیکھتے ہیں، ہمارے دعا فرماتے ہیں، اور ہم جب ہماری ہماری بھلائی کی نہایت ہی چاہنے والے، اب دیکھو ہم اپنی اپنی بھلائی چاہتے ہیں مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی بھلائی چاہنے والے، ہم ایسے آقا جو ہماری بھلائی کی چاہنے والے ہیں، جو ہماری مصیبتوں پہ جس کو گرا گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ناپسند فرماتے، ایسے آقا کو چھوڑ کر ہم دنیا والوں کے پیچھے، پولیٹیشینوں کے پیچھے، فلم سٹاروں کے پیچھے، ایکٹروں کے پیچھے، ایکٹروں کے پیچھے، کدھر کدھر کی ہم جو ہے نا غلامی میں لگے، کدھر کدھر کی ان کو فالو کرنے میں لگے، ہم ایسے آقا کو رول ماڈل بنانے کا، ہم نفس کو بنا لیے، دنیا داروں کو بنا لیے، وہ یوٹیوبرز کو بنا لیے، ہم ان کے پیچھے لگ گئے، ایسے آقا کو ہمارے لیے بھیجا کہ ہماری بھلائی کے چاہنے والے، ہم مصیبت میں ہم مصیبت میں نہ آنا، ہمارا ہمیشہ یہ خیال ہے ہمارے آقا کہ ہم مصیبت میں آنا، ہم ایسے آقا کو چھوڑ دیا اور ایسے آقا، ایسے پیارے آقا، ایسے اللہ کے پیارے میں وہ ہمارے ہمیشہ ہماری فکر میں، آج بھی ہماری فکر میں، ہم ایسے آقا کی محبت اپنی اولاد کو دینے کا، ہم دنیا داروں کی محبت دے رہے ہیں، ہم لوگوں کی مخلوق کی محبت دے رہے ہیں، شیطان کے حوالے کر دیے ان کو، نفس کے حوالے کر دیے، دنیا کے حوالے کر دیے، دنیا داروں کے حوالے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے
ایسا محبوب میں بھیجا کہ تم میں تشریف لائے، اور احسان کیا ہے، تم مصیبت میں پڑے تو گھیرا گزرتا۔ اب آج ہمارا حال یہ کہ ہمارے خاندان کا اگر ہم مصیبت میں پڑے تو ہمارے خاندان والے کو خیال نہیں کہ ہم مصیبت میں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم مصیبت میں پڑے تو گھیرا گزرتا، دعا فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر قسم کی بھلائی چاہنے والے، نہایت ہی مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے۔ تو دیکھو ہمارے ہم ایسے آقا کو چھوڑ دیے، اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں پر کمال مہربان ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں پر، مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف اور رحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے لیے، اللہ کی عطا سے رؤوف اور رحیم ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہمارے لیے مہربان ہے، ہماری بھلائی چاہتے ہیں، یہی نہیں چاہتے کہ ہم مصیبت میں آ جائیں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے جو دنیا داروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا داروں کی غلامی کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے اوپر جو نا ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور اس کو رسول کو چھوڑتے، جو ہماری بھلائی چاہنے والے ہمارے آقا کیسا بھلائی چاہتے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خیال رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے امت کی دشواری، امت کی مشکل، امت کی جو ہے نا پریشانی کا خیال نہ آتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ نبی کریم، مسواک بہت بڑی خوبصورت سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ایسی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں بھی مسواک شریف کو استعمال فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے کو اگر امت کی دشواری کا خیال نہ ہوتا، امت کی تکلیف اور مصیبت کا خیال نہ ہوتا، تو میں ہر نماز میں حکم دیتا کہ مسواک کرے۔ تو ہمارا خیال کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے آقا جو ہماری بھلائی چاہنے والے، ہمارے لیے فکر مند ہے، وہ آقا کو چھوڑ کر ہم دنیا کی جو ہے نا، دنیا کی غلامی میں لگ گئے۔ یہ ایسے آقا ہے جو ہماری فکر مند ہے، ہر لمحہ ہماری فکر مند ہے، ہماری کیا فکر مند ہے کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کر لیں، اور آخرت میں ہم سکون سے چلے جائیں، آخرت ہمارا جو ہے نا ہماری سکون سے گزر جائے، ہم جنت میں چلے جائے، ہم تمام منازل آخرت کے میں کامیاب ہو جائے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں۔ تو ہماری ہر قسم کی بھلائی چاہنے والے، ایک مرتبہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ حج فرض ہے، ایک صحابی رسول اٹھے اور سوال کیا، یا رسول اللہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر وہ صحابی رسول بار بار یہ سوال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ حج فرض ہے، ہر سال فرض ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختیار دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد فرماتے ہیں، دیکھو اگر میں تمہارے سوال پہ ہاں کر دیتا، اگر میں ہاں کر دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو تمہیں حج فرض کرنا پڑتا جو تم نہیں کر سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کتنے فکر مند ہے، دیکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی دیکھیے کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو میں ہر سال حج کرنا پڑتا، اور ہر سال حج کرنا جو تم نہیں کر پاتے تھے۔ آج دیکھو ہم حج فرض ہے، کئیوں پر زندگی میں ایک بار نہیں ہو رہا، تو ہم سال بھر کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا شفقت ہے کہ ہمارے لیے حریص ہے، ہمارے لیے بھلائی چاہنے والے، دشواری میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہم نہیں کر سکتے تھے ہر سال حج، نہیں کر سکتے یقیناً۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کا اختیار بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جو بول دے یس، تو وہ جو ہے نا وہ مہر نبوت، وہ مہر، وہ جو ہے نا وہ شریعت پھر جو ہے نا چالو ہو جاتی۔ تو ہماری بھلائی کے چاہنے، امت کی بھلائی کے چاہنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے بھی خیر خواہ، غیر مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہ، انسانوں کے لیے بھی خیر خواہ، جانوروں کے لیے بھی خیر خواہ، ہر تمام جتنے عالم، تمام عالم میں جو ہے نا ہمارے آقا رحمت ہے، جہاں جہاں بھی رحمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کی مخلوق کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ ہے، ہمارے مطلب بھلائی کے چاہنے والے۔ ہماری بھلائی، ہم اپنی بھلائی سوچ رہے ہیں کہ میری بھلائی پیسوں میں ہے، مال میں ہے، میری بھلائی عورت میں ہے، میری بھلائی جو ہے نا فلاں کام میں، میری بھلائی پر ہم اپنے ذہنوں سے بنا لی یہ بھلائی، یہ بھلائی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام ہماری بھلائی چاہ رہے ہیں، ہم وہ نہیں، ہم نہیں میرے حساب سے ہونا پڑ رہا ہے، ہمارے حساب سے ہم کرنے گئے تو ہم جو ہے نا ہماری زندگی میں بھی زوال ہے، آخرت میں بھی جو ہے نا کامیابی میں جو ہے نا وہاں پر بھی زوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بھلائی چاہتے کہ وہ چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائے، ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو، اور ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائے، کہ اتنے خیر خواہ سرکار فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، ایک شخص ہے، اس نے آگ لگائی، آگ لگا کے اس کو روشن کیا، اس کو فل روشن کیا۔ اب جب روشن کیا تو آگ کیونکہ روشنی ہوتی ہے، تو روشنی دیکھ کے کیا ہوتے ہیں، کیڑے جو پروانے ہوتے ہیں وہ قریب آتے ہیں۔ تو وہ جو آگ لگانے والا ہے وہ چاہ رہا کہ جو کیڑے ہیں، پروانے ہیں، وہ اس میں نہ آئے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو نا کیڑے پروانے نہ آئے، مگر وہ کیڑوں میں کیا ہوتا ہے، وہ بٹر فلائز، جو موتس ہوتے ہیں، جو پروانے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آگ ہے، روشنی ملنے کی جو لالچ سے وہ قریب آتے، وہ لالچ سے قریب آگے کیا ہوتا ہے، وہ جو اس میں چلے جاتے ہیں اور آگ ان کو کھا لیتی ہے اور مر جاتے ہیں۔ تو وہ جو شخص ہے وہ
قابو کرنا چاہ رہا کہ وہ آگ میں وہ کیڑے اور پروانے نہ آئے، مگر قابو نہیں کر پا رہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں بھی تم کو آگ سے ہاتھ سے کھینچنا چاہتا ہوں، مگر تم ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ رہے ہو۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم دوزخ میں جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ کے خطرناک آگ میں جاؤ، تم تکلیف میں ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ہم ادھر ادھر جو نا غلامی میں لگے ہوئے، ہمارے آقا ہمارے خیر خواہ ہے، ہماری بھلائی کی دنیا میں ہماری کوئی بھلائی نہیں چاہتا جتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہماری فکر مند ہے، ہم نہیں چاہتے ہمارے آقا کہ ہم مصیبت میں آ جائے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ایسے آقا کی محبت، ایسے آقا کی غلامی ہم اپنے اوپر فرض کر لینا، اور یہ ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کے ایمان شروع بھی نہ ہوتا، ایمان تو شروع بھی نہ ہوتا، ایمان شروعات ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت، پھر محبت کا کیا ہے؟ پھر محبت پھر جو نا دعوے کے ساتھ پھر دلیل ہوتی ہے، دلیل کیا ہے؟ پھر وہ عمل میں بھی آنا بنتا۔ تو ہماری خیر خواہ کہ نہیں چاہتے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم دوزخ میں چھلانگ پائے۔ آپ سے فرما رہے میں روک رہا ہوں میں روک رہا ہوں کہ تم آگ میں نہ جاؤ، مگر تم ہو کے جو نا چھلانگ مار کے آگ میں جا رہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ دنیا کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں، اور وہ شہوت پرستی میں، نفس پرستی میں، دنیا پرستی میں، مخلوق پرستی میں تم وہ جو ہے نا وہ چمک دھمک میں اتنا جو ہے نا اتنا اس کی طرف کھینچ رہے، اپنے آپ کو کھینچ رہے ہو کہ تم جو ہے نا پھر دوزخ میں ہی جاؤ گے۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، اگر تم ہوگے تمہارے اپنے اعمال سے تم جو ہے نا اپنی مرضی سے تم جا رہے ہو، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا فرما رہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے لیے بھی خیر خواہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے، نہایت ہی چاہنے والے، حریصن علیکم فرمایا کہ بھلائی چاہنے والے، تو ہماری بھلائی چاہنے والے آقا علیہ السلام، ہماری مسلمانوں کی بھلائی تو چاہتے ہی چاہتے ہیں، غیر مسلمانوں کے لیے بھی آقا علیہ السلام کیسے بھلائی چاہنے والے کہ ایک مرتبہ طائف کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی قوم کو دعوت دینے کے لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، دیکھو وہ ایمان لا لو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ایک ہی الہ ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو وہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ریجیکٹ ہی نہیں کیا، بڑی تکلیفیں دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پتھرے برسائے، اور وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے لوگ پتھرے برسائے، اور جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا، تکلیف ہوئی سرکار دو عالم، بڑی تکلیف ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ان کے لیے عذاب، اختیار تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف دیے، یہ تکلیف ہوئی دیے نا یہ لوگ، تو عذاب کے لیے آپ مانگیے، عذاب ان پر آ جائے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہونے کے باوجود بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بھلائی کے چاہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے مولا سے مانگا کہ اے میرے مولا، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ مجھے نہیں جانتے، تو ان کی قوم کو ہدایت عطا فرما۔ دیکھو تکلیف دیے، مارے، پتھرے برسائے، مگر ہمارے آقا علیہ السلام اور مسلمان بھی نہیں ہوئے، بعد میں جا کے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھرے برسائے، تکلیفیں دیے، اختیار بھی تھا کہ عذاب کے لیے حکم دے دے تو جو ہے نا پہاڑ کا فرشتہ آتا یا آسمان سے عذاب آتا، جو جس قسم کا بھی عذاب آتا، عذاب آ سکتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اختیار فرمائے؟ یا اللہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے تو ہدایت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کی خیر خواہی کہ وہ لوگ تکلیف تو مجھے دے رہے ہیں، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی فکر ہے، اپنے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی فکر مند ہے، امت کی فکر ہے کہ یہ امت نہیں جان رہی مجھے، آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان رہے، ہم نہیں جان رہے، ہم دنیا والوں کو تو سمجھ رہے ہیں یہ میری بھلائی کرتا، انہیں میری بھلائی، کوئی بھلائی نہیں کرتا بھائی، کوئی کائنات میں کوئی بھلائی نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری بھلائی چاہنے والے، کوئی ہماری بھلائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج دیے کہ یہ ایسا محبوب تمہیں کو دے دیا میں، تمہاری بھلائی چاہنے والی ہے، تم پر مہربان ہے، تم مصیبت میں پڑے تو مصیبت کیا ہے؟ تم عذاب کے کاموں میں چلے جا رہے ہیں، اللہ سے دور چلے آ رہے ہیں، دوزخی والے عمل کر رہی ہیں، مصیبت میں ہے تم یہ کام کر رہے تو سرکار کو فکر ہے، سرکار دعا فرما رہے ہیں تمہارے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں دعا فرما رہے ہیں، مولا یہ لوگ میں جو نہیں جانتے ان کو ہدایت عطا فرمائیے، قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول کو ہم نہیں جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانیں گے تو ہمارے عمل کیا ہوں گے؟ وہ اللہ کے جو عذاب ہے، عذاب جس پر آتا ہے وہ عذاب والے عمل ہوں گے، دوزخیوں کے عمل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا اللہ، اے باری تعالیٰ یہ مجھے نہیں جانتے، تو یہ نہیں جانتے نا مولا، بس ان کو ہدایت عطا فرما۔ دیکھو اللہ کے رسول کیسا خیر خواہ ہے، کیسا بھلائی چاہ رہے ہیں،
ہماری بھلائی چاہنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بھلائی چاہنے والے آقا کی غلامی میں آنے کا ہم نفس کی غلامی میں، شیطان اور مخلوق کی غلامی میں لگے ہوئے ادھر ادھر جو ہے نا ہم جو ہے نا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلامی ہم کر لیں گے تو بس یہ ایک غلامی کافی ہو جائے گی ہماری دنیا اور آخرت کی سرمایہ کے لیے۔ یہ غلامی میں آ جائیں گے تو جو ہے نا ایسی غلامی ہے کہ یہ غلامی میں بادشاہت، یہ غلامی ایسی غلامی ہے کہ یہ غلامی میں جب آ جائیں گے تو ہم کو بادشاہت دے دیں گے اللہ تعالیٰ، ویسی غلامی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے زندگی میں، تو بار بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا ذکر کریں گے، جتنی پہچان کریں گے، جتنی فکر کریں گے، اور وہ پھر وہ شغل میں لائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے لیے بھی خیر خواہ دعا فرما رہے کہ مولا یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، نہیں جاننے کی وجہ سے کریں، تو ہم بھی جو آج کر رہے ہیں، ہمارے اعمال جو ہو رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا مبشر ہے، نذیر ہے، ہماری بھلائی کے چاہنے والے، ہماری فکر مند ہے، ہمارے سب سے زیادہ جو ہے نا دوزخ سے بچنے کے لیے فکر مند ہے کہ یہ دوزخ سے جو ہے نا نکل جائے اور جنت میں چلے جائے، یہ فکر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، دنیا میں ان کو بھلائی مل جائے، آخرت میں ان کو بھلائی مل جائے، پلسرات پر آسانی سے چل جائے، شفاعت میری مل جائے، ایمان والے بن جائے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہیں جان رہے، ہم یہ ہمارے اندر یقین نہیں آ رہا، ہم لوگوں کو بول رہے ہیں یہ آفس والا میری بھلائی ہے، میرے ماں باپ میری بھلائی چاہتے، بیشک چاہتے، سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والے ہمارے آقا، سب سے زیادہ چاہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت کی بھلائی، پوری امت کی بھلائی چاہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہے، نہیں چاہتے کہ ہم دوزخ کی آگ میں چلے، یہ ہمارے آقا سے۔ تو ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کیسا کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے حوالے ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین میں آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول سے ملا دیں گے، اللہ کے رسول کی پہچان ملیں گے، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ، دین کی تبلیغ کا طریقہ، دین ہمارے اندر پیدا کر دیں گے، اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر پیدا کر دیں گے۔ پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سرکار نے فرمایا دین، دیکھو خیر خواہی، دین بھی خیر خواہی ہے اور دین لانے والے بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی چاہنے والے ہر اینگل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ خیر خواہی ہو جائے، تمہاری بھلائی ہو جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے ساتھ خیر خواہی، کس کے ساتھ بھلائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ مطلب کیا ہے خیر خواہی؟ کیا ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے خیر خواہی کا نام۔ تو ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمارے خیر خواہی چاہنے والے ہمارے آقا ایسا دین لائے، وہ دین بھی خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا کہ جانوروں سے جو نا یہ اچھا سلوک بھی، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ یہ خیر خواہی کا تربیت دیتے تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمیشہ فرماتے کہ تم خیر خواہی کے کام میں رہو، جانوروں سے بھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا ذکر کیا، وہ شخص بہت پیاسا تھا، واقعہ سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کنویں کے قریب گیا، کنویں سے پانی نکالا اور پانی سے اپنی پیاس بجھائی، دیکھا کہ ایک کتا ہے باہر، وہ کتا زبان نکالے ہوا پیاسا ہے، تو اس نے اپنے جوتے میں پانی رکھ کر اس کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ شخص کی مغفرت کس لیے فرما دی؟ ایک نیکی۔ دیکھو کوئی بھی جو نیکی ہم کرتے، ہم یہ نہیں سمجھنا کہ چھوٹی ہے، ایزی نہیں لینا، کون سی نیکی نجات کا ذریعہ بنتا ہم کو نہیں معلوم، نہیں معلوم ہم کو چھپا دی اللہ تعالیٰ سب۔ اللہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خلوص کے ساتھ، محبت سے ساتھ کرنا کہ مولا کے لیے ہم کرنا، کوشش کرنا، اچھے سے اچھا عمل کرنا، 2 عمل کرنا، 20 عمل کرنے کی ضرورت نہیں، 2 عمل کرنا، اچھے سے اچھا اس کو پالش کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، تو وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے رکھ لیتے۔ دنیا قدر نہ کرتی آپ کی، مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو عمل آپ کرتے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے رکھ لیتے۔ آپ کو بعد میں پتا چلے گا، مگر اس کو اٹھا کے رکھتے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کرو، اللہ اور اس کے رسول، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جاتے، دعا دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، اللہ کے رسول خوش ہو کے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی نیت تو ماں باپ کی خدمت کرنا، خدمت کر لیا، صرف کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، یہ اٹھا کے رکھ لیتے اللہ تعالیٰ۔ پڑوسی کی خدمت کرنا، کوئی پڑوسی پریشان حال ہے، پڑوسی پر پریشانی کا حال پوچھنا، اس کی عیادت کے لیے جانا، اللہ کے لیے کر رہے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا کے رکھ لیتے۔ آپ ہزاروں عمل جو اخلاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیتے، کیونکہ قبول ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، نفس کے لیے۔ ہم ایسے عمل کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو آگے، اللہ کی چھوٹی، تو نیکی کون سی بھی چھوٹی نہیں سمجھنا، پہلے تو چھوٹی کون سی بھی نیکی نہیں سمجھنا، ہر کام میں کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا، اور سمجھنا کہ اللہ، اور دعا کرنا ہر کام میں کہ مولا سے قبول فرمائے، نعت پڑھے تو دعا کرنا اللہ قبول فرمائے، آپ کام کر رہے ہیں تو یہ دعا کرنا مولا سے قبول فرمائے، آپ گھر میں کھانا بنا رہے ہیں
ماں باپ کے لیے آپ یہ دعا کرنا مولا سے قبول فرما لے، میرے ماں باپ کے لیے بنا. آپ چائے بنا رہے ہیں گھر والوں کے لیے، دعا کرنا مولا تیری مدد سے بنائی، تیرے مدد سے بنا، اللہ سے قبول فرما لے. تو آپ دیکھو اب جو بڑے بڑے جو عربی لوگ ہوتے ہیں، جو ان سے ملاقات ہماری ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہر کام میں کہتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہارے سے بھی قبول کرے، ہمارے سے بھی قبول. ہر کام میں یہی بولتا ہوں تقبل. کہ نبی حدیث شریف میں بھی آیا جب عید میں مبارکباد بھی ایک دوسرے کو دیتے تو کہو تقبل اللہ منا ومنکم. تو ہر کام میں ہمارے یہ ہونا کہ مولا تو قبول فرما لے. کون سی اب یہ محفل میں بیٹھے ہم دعا کرنا مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہیں معاف فرما دے. تو عاجزی کو پیش کرنا مولا سے، اور قبول کر لیتے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، قبول کر لیتے. تو ہر کام میں یہی ہونا کہ اللہ کی رضا ہونا، چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، مخلوق کے لیے نہیں ہونا. مخلوق کے لیے آپ کریں گے تو آپ پھر ذلیل ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا کہ مولا راضی ہو جائے، مولا کے محبوب راضی ہو جائے، یہ ہماری دعا نا. تو وہ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرنے سے اچھا جو ہے نا ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے سے جو ہے نا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. ہر جاندار کے ساتھ، کتا ہے مگر پیاسا تھا تو ایک انسان نے اس کو جو ہے نا بس یہی نہیں ایسے پلایا تھا کہ پیاسا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے بخش دیا، اس کی مغفرت ہو گئی. تو ہم آج ہم کو تو چلو ٹھیک ہے، ہم جانوروں ہم انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے کافی ہے ہمارے لیے. ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، گھر والی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر لے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. کہ یہ اللہ جو میری بھلائی چاہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ بیوی کے ساتھ معاملات اچھے ہو، دوست کے ساتھ معاملات اچھے ہو، بھائی بہن کے ساتھ معاملات اچھے ہو، برائی کو بھلائی سے دور کرے، بھلائی کو تو اور بھلائی کے ساتھ دور کیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو میری بھلائی کے چاہنے والے، جو مجھے مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتے، جو مجھے عذاب میں نہیں دیکھنا چاہتے، جو میرے اندر دنیا کی محبت نہیں دیکھنا چاہتے، جو مجھے دیکھنا چاہتے کہ میں کامیاب ہو کے اللہ کا بندہ بن جاؤں، آپ کی بتائے ہوئے طریقے پہ میں زندگی گزاروں. اور دعا کرنا مولا سے کہ اللہ تیرے محبوب کا غلام، تیرے محبوب کا پکا امتی، سچا امتی بنا. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دو، ہر دو کے عمل میں اخلاص دو، ہماری اس حاضری کو قبول ہو، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے میں معاف فرما، درگزر فرمائندہ تیرے منشا کے تحت مولا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی مدد فرما، قبول فرما لے، درگزر فرما دے مولا. تیرے محبوب کی مولا پہچان عطا کر، تیرے محبوب کی غلامی، تیرے محبوب کی اطاعت تک، اہل بیت کی محبت تک، اہل بیت کی صحابہ کرام کی محبت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرنے والا، محفلوں کا ادب احترام کرنے والا، ظاہر اور باطن پاک صاف کر دی مولا. تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمنی نور فرما. ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو فرما، ان کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائی، اچھی صحت و تندرستی عطا فرما. ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ مولا، جیسا انہوں نے بچپن میں رحم کیا تو اپنی شان کی موقع پر رحم، ان کی تمام تکالیف دنیا کی آخرت کی سب دور فرما دے، قبول فرما لے مولا. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله.